سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کا جو آغاز تھا اسی میں ہم نے پڑھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید کے سبق سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، اور اس صورت کے ابتدا میں وہ نصارہ نجران کا ان کا ذکر تھا اور ان کا مباحثہ مدینہ منورہ آنا وغیرہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا، الوہیت کا پوری طرح، اور ان کا جو نظریے تھے، عقیدے تھے ابنیت وغیرہ کے، اس کا ابطال کیا تھا کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ درمیان میں مناسب مضمون کچھ ذکر کیا ہے اور پھر واپس توحید کے اوپر بیان آ گیا۔ بیچ میں دوسری چیزوں کا ذکر آیا، جنتیوں کا، جنت کا، اور بیچ چیزوں کا، پھر واپس وہی سبق جو شروع میں تھا وہی دوبارہ انہی آیات کا دوبارہ تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید کا ذکر۔ ان آیات میں کس کا ذکر ہے؟ توحید کا، اللہ کی وحدانیت، اکیلا ہونا، یکتا، لا شریک لہو ہونا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، گواہی والی آیت۔ کون سی آیت؟ گواہی والی آیت شہادت کہلاتی ہے، اور اس کا شان نزول ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ پہلے اس کا شان نزول ذکر کرتے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ شام کے دو یہودی عالم مدینہ آئے، تو انہوں نے مدینہ کی بستی کو دیکھ کر جو تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت کے لیے جو صفات بیان ہوئی تھی، وہ اس کو دیکھ کر انہوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ بستی تو وہ بستی ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جس کے بارے میں تورات میں بتایا گیا تھا کہ اس علاقے میں نبی آخر الزماں، اللہ کے آخری پیغمبر اس علاقے میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو وہ وہاں رک گئے یہ دیکھ کر وہاں کی نشانیاں۔ پھر انہیں کسی نے اسی اثناء میں معلوم ہوا کہ یہاں ایک شخصیت ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ جس بات کی ہم تلاش میں ہیں وہ بھی ظاہر ہو چکی، تو وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جا کر آپ سے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا آپ احمد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب ہمیں بتا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ باقی نشانیاں تو ہم نے علامات دیکھ لیں، بستی بھی وہی ہے، آپ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور جو تورات میں آپ کا نام ہے، محمد ہے، احمد ہے، وہ بھی آپ کا ہے۔ تو ایک سوال اور ہے، کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہی آیات شہادت نازل فرمائی۔ کون سی؟ یہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، یہ آیت شہادت کہلاتی ہے کہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ یہ شہادت ہے کیا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں، اللہ بڑے تو اللہ کی گواہی بھی کیا ہوئی؟ تو سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ اس بات کے گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ابنیت ہے، نہ مسیحیت ہے، نہ الوہیت ہے۔ وہ ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے جس میں اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، کہ وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔
क़ाइमम, तो वो उसके साथ है शहीद अल्लाह, अल्लाह इस बात की गवाही देता है, वल मलाइकतु, और फरिश्ते गवाही देते हैं, व उलुल इल्मी, और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं। क़ाइमम बिल क़िस्त, वो अल्लाह वो कौन है? क़ाइमम बिल क़िस्त, इंतज़ाम को बेहतरीन तरीके से संभालने वाला है और बेहतरीन इंसाफ फरमाने वाला है, एतदाल के साथ। बिलक़िस्त कहते हैं दरमियान और इंसाफ के मामले के साथ इंतज़ाम रखने वाला है, एतदाल के साथ। ला इलाहा इल्ला हु, फिर वही आयत, ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल अज़ीज़, ज़बरदस्त है। अल हकीम, हिकमत वाला है। तो ये उसका शान नज़ूल है। ये पूरी आयत नाजिल हुई और वो जो दोनों आलिम थे, इल्म वाले, वो फ़ौरन क्या हो गए? मुसलमान हो गए। इल्म तभी फ़ायदा मंद है जब उसमें इकरार हो, इज्ज़ हो, तकब्बर की अलामतें। बहुत से ऐसे आलिम थे, जैसे वो नसारा नजरान जो वफ़द आया था, उसमें बड़े बड़े आलिम थे उनके, जो चोटी के बड़े आलिम, उनमें से वो 2-3 वहाँ मौजूद थे उनमें, लेकिन उन्होंने इल्म के बावजूद दुनियावी चाहत में, दुनिया की मोहब्बत में, माल और दौलत की मोहब्बत में ईमान से क्या किया? इनकार कर दिया। तो इल्म वही काम वाला है जो आपको खैर की राह पर डाल दे, न कि तकब्बर और दुनिया की मोहब्बत में ले जाए। तो ये उसकी शान नुज़ूल है, इस बारे में ये आयत नाजिल हुई। और इस आयत की जो फजीलत है वो बहुत आला है। इस आयत की फजीलतें बहुत हैं, उनमें से एक ये है, अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि रिवायात से मालूम होता है, रिवायात से मालूम होता है कि जो शख्स इस आयत की तिलावत, अच्छा एक हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में ये आयत पढ़ी और उसके बाद आपने फरमाया व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, जैसे अल्लाह गवाह है, व अना अला ज़ालिक, मैं भी इस बात पर क्या हूँ? गवाह हूँ कि ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक। ये हदीस है, मैदान अराफात में आपने ये अल्फाज कहे और आखिर में व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन के अल्फाज कहे कि या रब मैं भी इस पर शाहिद हूँ, मैं भी इस पर गवाही देता हूँ। तो अल्लामा इब्न कसीर ने इस रिवायत के उसमें लिखा है कि जो शख्स इस आयत की तिलावत करे और उसके बाद ये कहे अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, मैं इस पर क्या हूँ? गवाह हूँ, मैं भी गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लाहु, तो उन्होंने लिखा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएंगे कि इस शख्स ने, मेरे बंदे ने एक अहद किया है। क्या किए है? एक अहद किया है कि ला इलाहा, गवाही दी है ना, वाद क्या अहद कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं अहद पूरे करने वालों में सबसे ज़्यादा अहद पूरा करने वाला हूँ। इस शख्स को क्या कर दो? जन्नत में दाखिल कर दो, इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दो। एक दूसरी रिवायत में आता है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और ये आयत शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर उसके बाद ये आयत पढ़े और फिर इसी सूरत में आगे आ रही है आयत नंबर 26 और 27, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये आयत तिलावत करे, आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर शहीद अल्लाह वाली आयत तिलावत करे, फिर आयत नंबर 26 और 27 की तिलावत करे, तो अल्लाह ताला उसे क्या नतीजे में क्या अता फरमाएंगे? तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके सब गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। जो नमाज के बाद ये आयत तिलावत करे, अल्लाह ताला उसके सब गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे और उसे जन्नत में जगह देंगे और उसकी 70 हाजात पूरी करेंगे और उनमें से सबसे कम हाजत उसकी मग़फ़िरत है। अल्लाह उसकी 70 हाजात पूरी करेंगे, उनमें से सबसे कम तर हाजत उसकी बख्शिश हो जाना और उसकी मग़फ़िरत फरमा देना है।
اسی طرح تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت، جو شخص سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سوتے وقت رات کو جو یہ آیت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی عظیم آیت ہے، کتنی فضیلتوں والی۔ تو اس کے بعد ہر مسلمان کو یہ آیت کیا کر لینی چاہیے؟ یاد کر لینی چاہیے، اور اسے اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے۔ اس طرح دوسری دونوں آیات یاد کر کے پھر وہ چاروں آیات یعنی آیت الکرسی، شہید اللہ، آیت شہادت، اور وہ آیت نمبر 26 اور 27 اس کی تلاوت ہر نماز کے بعد کر لے تو کتنی فضیلتیں، اللہ کی طرف سے بخشش کا انعام اور اللہ کی طرف سے اس کے سب گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں گواہی ہے، اور آپ کی زبان یقیناً کیا ہے؟ سچی ہے اور حق ہے۔ جو آپ نے فرمایا ایسا ہوگا، ضرور ہوگا۔ آپ کی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے ارشادات ہیں ایسا ہی ہوگا۔ تو آیت کی تشریح میں ہم نے کچھ حصہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور اس کے فرشتے اور اہل علم، کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ انتظام کرنے والے ہیں ہر چیز کا، اور لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ عزیز ہیں، زبردست ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا معنی کیا زبردست اقتدار والے ہیں، زبردست اقتدار والے ہیں، اور الحکیم، بہترین، زبردست، کامل حکمت والے، کامل اقتدار والے ہیں اور کامل حکمت والے ہیں۔ اقتدار اتنا کامل ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور حکیم ایسے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی آپ کی طرف سے حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، شہید اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گواہی دیتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو، روحوں کو جسم سے 4000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور روحوں کو پیدا کرنے سے 4000 برس پہلے ان کا رزق متعین فرما دیا۔ اجسام سے پہلے 4000 سال پہلے ارواح کو پیدا کیا، ارواح کے پیدا کرنے سے 4000 برس پہلے ان کا رزق متعین کر دیا ہر شخص کا۔ جس زمانے میں نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھا، نہ تری تھی اور نہ خشکی تھی، اس وقت جب اللہ نے وہ رزق متعین کیا ارواح کے پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی اپنی ذات کے واسطے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اس وقت سے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، حالانکہ دنیا میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، اس کے پیدا ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی تھی۔ دوسرا مطلب شہادت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی ہوئی پیغمبر، بھیجے ہوئی کتابیں ہیں، ان میں کیا ہے؟ یہی مضمون ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہ کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے وہ پیغمبر جنہوں نے یہ بات سنائی۔ وہ کتابیں کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری، جن میں یہ مضمون تھا۔ تو گویا اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، ٹھیک ہے، سمجھ آ کہ قرآن اللہ نے اتارا، اس میں یہ گواہی ہے، تو گویا کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، ایک وہ جو میں نے بیان کیا، اور بھی مطالب ہیں لیکن ہماری ضرورت سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ گواہی دی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلام اللہ نے اتارے، کتابیں بھیجی، صحائف بھیجے، انبیاء بھیجے، وہ سب یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا ہو۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو اللہ کی بات سناتے تھے، تو وہ اللہ ہی کی گواہی ہو گئی کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اعلان کر دیجئے لا الہ الا ہو۔
ٹھیک ہو گئے؟ تو ہمیں آیت تقریباً اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ والملائکۃ، اسی طرح فرشتے جنہوں نے اللہ کی تجلیات کا کسی قدر مشاہدہ کیا ہے، وہ بھی جو تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، یہ اہل علم کی، علم سے نسبت رکھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی یہ بات ذکر کر رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جیسے میں گواہی دے رہا ہوں، میرے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، ایسے ہی علم والے جنہیں میں نے اپنے دین کا، اپنی کتاب کا علم دیا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ علماء نے لکھا ہے یہ علماء کے لیے، دین والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کی طرف سے گواہی کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو جوڑ کر ذکر کیا کہ اللہ گواہ ہے اور اہل علم بھی گواہ ہیں لا الہ الا ہو کے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے علم والوں کی، جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ اللہ اس کا جو صحیح معنوں میں علم کی اہمیت ہے، قدر ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کی شہادت کیسے ہے؟ علماء زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، ہر لحاظ سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا ہو۔ تو یہ ان کی طرف سے بھی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قائما بالقسط، وہ عبادت کے لائق ہے، معبود ہے، اور اس لائق ہے کیوں؟ کس شان سے ہے؟ کہ قائما بالقسط، جسے شروع میں ذکر کیا تھا الحی القیوم، وہی معنی ہے اس کا بھی کہ بہترین انتظام فرمانے والا ہے اور اعتدال کے ساتھ۔ جو دوسرا حصہ ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا کہ وہ زبردست حکمت والا ہے اور کوئی اس کے فیصلے سے سرتابی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور وہ عدل اور تدبیر کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کوئی بھی شے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، انصاف سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی حکم اس کا بے موقع بے محل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آیت توحید بھی ہے، آیت شہادت بھی ہے، اور توحید یہ بات یاد رکھیں یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کیا؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی۔ صفات میں آ کر ہم تھوڑی بہت ڈنڈی مار جاتے ہیں، جہاں جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ذات میں نہیں ہوتی، صفات میں آتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ اس کو پکا یاد کرنا ہے، بار بار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ جو صفات اللہ کی ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، آگے جو آیات آئیں گی وہ اسلام کی بقیہ حصے کا ذکر اس میں آئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی گواہی پر زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہم سب کو موت اور پھر آخرت میں جو آیات کی جو فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔